نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کس عظیم بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درس قرآن کی اس محفل پر استقامت نصیب فرمائیں، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائیں، اور ہم جو یہ سعی کر رہے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سعی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 208 اور 209 ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے خلم خلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پس اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تمہارے پاس روشن واضح دلیلیں، فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، تو جان لو بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب جو مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے بعض احکام موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو احکام تھے، بعض احکام انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، اور ان بعض احکام پر وہ قائم و دائم تھے، جیسے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اونٹنی کا دودھ نہ پینا، اون کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا سخت حکم تھا۔ اب اس اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ ہم نے دین اسلام کو قبول کیا، اب ان میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرو نہ کرو کوئی واجب کے درجے میں نہیں، شکار کرو نہ کرو ٹھیک ہے، کیا تو جائز ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا فرض واجب نہیں، کھایا تو ٹھیک ہے، نہ کھایا کوئی گناہ نہیں۔ اونٹنی کا دودھ، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، سوچا کہ احکام شریعت جو ان کے پاس پہلے ہوا کرتی تھی شریعت موسوی کے اعتبار سے، تو اس میں تو بڑی سختی تھی، اب شریعت محمدی میں اس میں تخفیف ہے ان چیزوں میں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے نا اس شریعت پر بھی عمل کر لیں، کیونکہ اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض واجب تو ہے نہیں یہ چیزیں، لہذا ہم جو ہے اسی احکام پر عمل کرتے ہوئے گزریں گے، انہی احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو اس موقع پر چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان احکام پر، احکام موسوی کے اعتبار سے عمل کیا جائے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا،
تو آیت مبارکہ نازل فرمائے نہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اب احکام موسوی شریعت موسوی کا کیا معاملہ رہا؟ جب تمہیں یہ چیز بتا دی گئی، اب تمہیں تو پورا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، احکام شریعت موسوی کو اب تمہیں چھوڑنا ہے، پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب سابقہ شریعت کے جو معاملات ہیں وہ تمہارے ذہن میں نہ ہو، اب حضور کی شریعت ہے، اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تو خود دھتکار دیا گیا، ذلیل و رسوا ہوا ہے، جنت سے بے دخل کر دیا گیا، جنت سے نکالا ہوا ہے، لہٰذا اس کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ تمہیں بھی جنت میں داخل نہ ہونے دے۔ اب جو اس کی پیروی کرے گا، جس طرح وہ ذلیل و رسوا ہوا، یقیناً اس کی پیروی کرنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جنت سے نکالا ہوا ہے اور اس کی پیروی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے واضح حکم فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ شیطان اس ایمان کے پیچھے ہے، یہ چاہتا ہے تم سے تمہارا ایمان چھین لے، لہٰذا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی راہ پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ بھی اعلان سن لو کہ بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہر شخص اپنے دشمن سے بچنے کی چاہت و تمنا کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے دشمن سے بچوں۔ فرمائے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے چکر میں نہ پھنس جانا۔ اگر اس کے چکر میں آ گئے تو اس کی چکری میں جب پھنسو گے تو اس کی چکری اتنی خطرناک ہے، تمہارا دین، ایمان، اسلام سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمارا کام تھا اعلان کرنا، ہم نے اعلان کر دیا انہ لکم عدو مبین، کہ تمہارا دشمن نہ صحیح، مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل جاؤ۔ اب جب آیت مبارکہ کا حکم آیا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، اب یہ لفظ ایمان ہے نا، تو میں آمنو، داخل ہو جاؤ، ایمان والے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو بعض احکام ایسے ہیں جنہیں مسلمانوں کو پکار کر سنایا گیا ہے، جیسے یہ آیت مبارکہ ہے، ایمان والوں کو پکار کر سنایا گیا کہ اب سنو۔ پہلے ایمان والوں کو ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، اب ہمارے جو خاص ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو بعض احکام ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو پکار کر سنایا گیا ہے، تاکہ خوب توجہ کی طرف ہو جائے، خوب دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنا جائے، کیونکہ اس ندا سے کتنی شاندار بات ہے کہ رب اب اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، اے ایمان والو، رب کا کلام ہے، رب پکار رہا ہے، اے ایمان والو، کہ اب اس ندا کے ذریعے عشق کی آگ کو بھڑکایا جائے، عشق کی آگ کو اور تیز کیا جائے، کیونکہ عقل کے لیے جو کام مشکل ہوتا ہے، عشق کے میں اندر کوئی کام مشکل نہیں۔ عشق والا تو مشکل کام کو بھی آسان کر کے حل کر دیتا ہے، عشق شے ہی ایسی ہے۔ فرمایا ہم نے اب ندا دی مسلمانوں کو، ان کے عشق کی آگ کو بھڑکایا، کیونکہ آگے جو کام آ رہا ہے نا یہ بڑا سخت ہے، یہ نفس پر بڑا شاق ہے، نفس پہ بڑا بھاری گزرنے والا ہے، کیونکہ اسلام میں پورے تھوڑے نہیں، فیصد کے حساب سے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ، اور نفس کو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے ہم نے عشق کی آگ کو بھڑکایا، کہ عشق کی آگ جب بھڑک جائے گی تو بندہ اب عشق کے معاملات میں چلے گا، اس کی راہ پر آئے گا، تو اب اس کے لیے عشق کی راہ پر چلتے ہوئے کوئی کام مشکل نہیں، اب نفس بھی سمجھ جائے گا جب بندہ عشق کی بات سنتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے پہلے اس طریقے سے در حقیقت آگ کو بھڑکایا، کیونکہ ایمان بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب دولت میں سب سے اعلیٰ ترین دولت ایمان ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جو بھی گزرا، اس میں اسی موضوع پر بیان ہوا، ایمان لازوال نعمت ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا کہہ کر پکارا ہے، اے دولت والو، اے جائیداد والو، اے کوٹھیوں والو، اے فلاں نہیں پکارا، فرمایا ایمان والو، کیونکہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور یقیناً جس شخص کو ایمان مل جائے، جب ایمان مل جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، فرمایا جب ایمان مل جائے تو بندہ خاص نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے، جب ایمان مل جائے تو در حقیقت بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
جب ایمان مل جائے تو بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جب ایمان مل جائے تو ایسے شخص پر رب تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مل جائے تو زندگی پھر پاکیزہ ہو جاتی ہے، زندگی ستھری ہو جاتی ہے، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور جب ایمان مل جائے تو در حقیقت اس شخص کی ایمان کی حالت میں کی جانے والی نیکیاں میرا رب قبول فرماتا ہے۔ جب ایمان مل جائے تو اس ایمان کی برکت سے میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب ایمان مل جائے تو در حقیقت قبر اس کی منور کر دی جاتی ہے۔ جب ایمان مل جائے تو در حقیقت ایمان والے شخص کے لیے میرا رب نے جنت کو تیار فرمایا ہے۔ جب ایمان مل جائے تو در حقیقت بندہ راحت و سکون کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جب ایمان مل جائے تو ایمان والے کے لیے ہی آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری تجلیات، تاثیر، روحانیت، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں کس کے لیے؟ فرمایا ایمان والے کے لیے۔ اور جب ایمان سے بندہ دور ہو والعیاذ باللہ، اب معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ جسے ایمان نہ ہو، جس شخص کے پاس، وہ رب کی رحمتوں نعمتوں سے دور ہوا۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں وہ ناکام ہوا، جس شخص کے پاس ایمان نہیں وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا، جس شخص کے پاس ایمان نہیں رب تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں اس سے چھین لی جاتی ہے، جس شخص کے پاس ایمان نہیں وہ ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، جس شخص کے پاس ایمان نہیں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں، جس شخص کے پاس ایمان نہیں اس کے گناہوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس شخص کے پاس ایمان نہیں اس کی قبر بھی خراب، آخرتی بھی خراب، یہاں تک کہ حفرۃ من حفر النار، کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اس کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو جس شخص کو ایمان مل گیا کتنی بڑی نعمت میرے رب نے اس کو عطا فرما دی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب کسی اور کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اب جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، کافہ۔ اسلام گویا ایک عمارت ہے، جسے حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے اسلام ایک عمارت ہے۔ اب عمارت ہے تو اس کے لیے ستون ہے۔ فرمایا نماز پڑھنا، نماز در حقیقت اس کے ستون ہے، بغیر ستون کی عمارت قائم نہیں ہے۔ تو بغیر نماز کے دین اسلام کی جو عمارت تھی وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جو ہے وہ اس عمارت جو دین اسلام کی عمارت ہے اس کا ستون ہے۔ اب فرمایا داخل ہو جاؤ، مطلب کیا ہوا؟ اس عمارت میں پورے داخل ہو جاؤ، دین اسلام کی عمارت میں پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص صرف آڑ لے لے، عمارت کی صرف آڑ لے لے تو اس عمارت کا سایہ تو اس کو کچھ پڑ سکتا ہے، لیکن سردی، گرمی، چوری سے وہ آڑ لینے والا شخص محفوظ نہیں، شیطان اس پر حملہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اس آڑ کی وجہ سے، صرف آڑ کی وجہ سے اس کو جو سایہ مل رہا ہے، لیکن باقی سارے معاملات ایسے ہی ہے جیسے اس عمارت کے اندر ہے ہی۔ لیکن جو شخص فرمایا ادخلوا، داخل ہو جا، جو شخص اس عمارت میں پورا داخل ہو جائے دین اسلام کی عمارت میں، تو فرمایا اب وہ چوری سے محفوظ ہو گیا، اب وہ سردی گرمی والے معاملات سے محفوظ ہو گیا، مطلب اب شیطان کے وار سے محفوظ ہوا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہوا۔ در حقیقت آخرت کی کامیابی اس شخص نے پالی جو اسلام میں پورا داخل ہو گیا۔ تو فرمایا فی السلم کافہ۔ دوسری بات، یہود و نصارہ جنہوں نے توریت اور انجیل پر ایمان رکھا، فرمایا تمہارا ایمان بھی ناقص، کہ جب تک تم قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اللہ رب العزت کے محبوب جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جب تک تم ایمان نہیں لاتے، تمہارا ایمان اگرچہ توریت پر ہو، انجیل پر ہو، ان کے انبیاء و رسول پر ہو، لیکن تمہارا ایمان ناقص، کیونکہ تمہارے نبی نے بھی تمہیں خوشخبری سنائی تھی کہ بعد میں آخری نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، تو تم نے اپنے نبی کی بات ہی نہ مانی، لہذا تمہارا ایمان ناقص رہا۔ جس کتاب کو تم پڑھتے ہو، توریت، انجیل شریف، ان کتابوں کے اندر بھی وہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ آخر میں قرآن مجید کا نزول اللہ کے محبوب جو آخری نبی ہوگے ان پر ہوگا، تم اس پر ایمان نہ لائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے خود توریت اور انجیل کی ان مقدس آیت مبارکہ کی بھی توہین کر دی۔
تم تو اپنی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہ ہوئے، کیوں اگر ایمان لاتے تو جو اس کتاب میں لکھا تھا اس پر بھی ایمان لاتے، لیکن تم صرف نام کے ایمان والے ہو کر رہ گئے، اس لیے فرمایا تمہارا ایمان ناقص۔ تو اصل شرط یہ ہے کہ فرمایا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے، یہ نہ ہو آدھا پر اب کیا برکت ہے۔ اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی، بڑی شاندار اس حوالے سے ایک گفتگو، ایک نقطہ ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ فرمایا اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اسلام تم میں داخل ہو جائے۔ ابتدا تو یہ ہوئی کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب تم انتہا کو پہنچ جاؤ گے تو اب اسلام تم میں داخل ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ رگ رگ میں اسلام، اس کا نور بس جائے گا، سما جائے گا۔ جیسے کہ مثال روٹی ہے، جب اس کو آگ پہ رکھا جاتا ہے تو کیا روٹی آگ بن جاتی ہے؟ نہیں، روٹی گرم ہو کر پکتی ہے، آگ نہیں بنتی، کیونکہ اس روٹی کو اس آگ پر رکھا گیا تو روٹی آگ نہ بنی۔ لیکن جس کوئلے کو آگ میں ڈال دیا جائے، اب کوئلہ جب آگ میں جائے گا، اپنا نام، اپنا کام، اپنا رنگ، اپنا روپ، اپنی ہر شے کو وہ بدل دے گا، کیونکہ اب آگ اس کے اندر آ گئی۔ جب آگ اس کے اندر آئی تو کوئلے نے اپنی حرکت کو بھلا دیا، اپنے نام کو بھلا دیا، اپنے کام کو بھلا دیا، بلکہ پہلے کالا تھا، سیاہ تھا، اب وہ سرخ ہو گیا، آگ کی طرح بن گیا۔ اب جو آگ کا کام ہے وہ اس کوئلے کا کام ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اس کی ابتدا تو یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ اسلام تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ فرمایا جب یہ معاملہ ہوگا تو جس جگہ تم بیٹھو گے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے در حقیقت اس جگہ بھی جو ہے نور ہی نور چمکتا رہے گا، اور جس جگہ تم دفن ہو گئے، اس پوائنٹ کو سننا، جس جگہ تم دفن ہو گئے، کیونکہ اب اسلام تمہارے اندر داخل ہو چکا، لہذا اب جس جگہ تم دفن ہو گئے اس جگہ پر لوگ میلے کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں وہاں پر جمع ہو جایا کریں گے۔ اور اس کیا شے؟ یہی تو ہے، جب مزاروں پہ میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، رات میں دین جیسا سما ہے، ذکر الاذکار میں لوگ مشغول ہیں، عبادتوں میں مشغول ہے، اللہ رب العزت کے ولی کے ارد گرد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ میلہ کیسے لگ گیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ابتدا پر تو ہم چلے، لیکن یہ وہ ہستیاں تھی جو انتہا کے مقام کو پہنچ گئی۔ ابتدا پہ تو ہم چلے کہ ہم نے اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونا ہے، لیکن جو انتہا پر پہنچا تو اسلام ان کے اندر آیا۔ جب اسلام ان کے اندر آیا تو جس جگہ پر بیٹھ گئے وہ جگہ بھی نور والی ہو گئی، جس جگہ دفن ہو گئے لوگوں نے اس جگہ پہ میلے لگا دیے۔ اور میں یہ شان ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ روشن دلیلیں، قرآن کی آیتیں، حضور کے معجزات، خود حضور کی تشریف آوری ہو گئی، پھر بھی اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھو فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بتا دوں، ایسی آیتیں کہ جن میں کسی جرم کا ذکر ہے، سزا کا ذکر ہے، اس کے بعد غفور الرحیم جب بتایا جائے نا، فرمایا جائے، حکم دیا جائے غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، مطلب یہ ہے کہ اس جرم پر معافی مل سکتی ہے۔ لیکن جس جرم کے بعد فرمایا جائے عزیز ذو انتقام، عزیز الحکیم، اب سمجھ لو کہ اگر یہ جرم کیا نا اب معافی نہیں، اب ضرور اس جرم کی سزا ملے گی۔ اور اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ عزیز الحکیم، کہ اگر جان بوجھ کے تم پھسل گئے، عقائد تمہارے خراب، دینی معاملہ تمہارے خراب، سب کچھ ہونے کے باوجود، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے، شیطان کے ہر وار سے، وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ دین مدین سے سچی پکی محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا